ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس خبر سے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک ساتھ ایوان صدر پہنچے، جہاں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقریب حلف برداری میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، چاروں صوبائی گورنرز، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت وفاقی وزراء اور وکلاء بھی شریک ہوئے۔ تو دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آج امریکہ روانہ ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے خطاب کریں گے۔ حکام دفتر خارجہ کے مطابق 19 ستمبر کو SDG سمٹ اور مختلف ڈائیلاگ کا انعقاد ہوگا۔ وزیر اعظم کی 20 ستمبر کو کلائمیٹ ایمیشن سمٹ میں بھی شرکت کا امکان ہے، جبکہ 20 ستمبر کو پینڈیمک پریونیشن پر اجلاس میں بھی وہ شرکت کریں گے۔ حکام دفتر خارجہ کے مطابق انوار الحق کاکڑ 20 ستمبر کو ایک مالی کانفرنس میں بھی G77 اور مالی وسائل پر بھی بات کریں گے، اور وہ 22 ستمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے مرکزی اجلاس میں خطاب کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے قانون کو بحال کیا ہے۔ لندن میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنے دور میں ہواریوں کو NRO دینے کے لیے 2 بار نیب کا قانون تبدیل کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا جب عمران خان نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے اپنے رفیقین کو NRO دینے کے لیے نیب کا قوانین تبدیل کیے تھے، اس وقت بندیال کہاں تھے؟ اس وقت انہوں نے اس طرح کیوں ایکٹ نہیں کیا تھا؟ آرڈیننس تو 4 ماہ کے لیے تھا اور عمران خان کے اسپانسر نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کلاسیکل مثال تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار نے چیئرمین پیپلز پارٹی کی تنقید پر رد عمل میں کہا کہ بلاول میرے لیے بیٹے کی طرح ہیں، اس لیے اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب قوانین میں کی گئی ترامیم ختم کرنے اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ 62(1)(f) بل پارلیمنٹ اور صدر کی منظوری کے بعد قانون بن چکا۔ اس قانون کے تحت نااہلیت کا دورانیہ 5 سال ہے۔ اس قانون سے نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت دیگر افراد مستفید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مشترکہ کیس میں مریم نواز کی بریت ہو چکی ہے۔ نواز شریف کی پاکستان آمد اور الیکشن میں حصہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان کی پاکستان آمد فقید المثال استقبال ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے نون لیگ پر دبے الفاظ میں کی گئی تنقید پر اسحاق ڈار نے کہا کہ بلاول میرے لیے بیٹے کی طرح ہیں، اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ 17 ماہ تک اتفاق رائے سے فیصلے کیے۔ تو سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق ممبر قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد نے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور صدر جماعت شہباز شریف سے لندن میں ملاقات کی۔ راجہ ریاض احمد نے نواز شریف صاحب کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سینیٹر اسحاق ڈار، میاں ناصر جنجوعہ، عطا اللہ تارڑ، ملک احمد خان، اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ راجہ ریاض اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہ چکے ہیں۔ راجہ ریاض نے اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی قیادت سے اختلاف کرتے ہوئے فارورڈ بلاک بنایا اور قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے استعفوں کے بعد اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مزدور رہنما شہید عثمان غنی کے یوم شہادت پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہید عثمان غنی قائد عوام کے پکے جیالے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سچے سپاہی تھے۔ شہید عثمان غنی زندگی بھر مزدوروں کے حقوق اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ شہید عثمان غنی کا عزم، جدوجہد اور قربانی پارٹی کے لیے قابل فخر اور قابل تقلید ہے۔ محنت کشوں سمیت پسماندہ
نمائندہ طبقات کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے شہداء کی میراث ہے۔ مزید کہا، ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، ان کے نامکمل مشن کو پورا کر کے ہی دم لیں گے۔ ایشیا کپ کی بات کریں تو ایشیا کپ میں خراب پرفارمنس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں جھگڑے کی افواہیں جھوٹی نکلی۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں سری لنکا کے خلاف میچ میں شکست کے بعد پاکستان کے کپتان بابر اعظم اور فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے درمیان ڈریسنگ روم میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ٹیم میٹنگ میں بابر اعظم نے کچھ سینئرز کھلاڑیوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، جس پر شاہین شاہ آفریدی نے بابر کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ جن کھلاڑیوں نے اچھی کارکردگی پیش کی وہ ان کا اعتراف کریں۔ اس دوران مبینہ طور پر محمد رضوان نے صورتحال میں ثالث کا کردار نبھایا۔ موسم کی بات کریں تو ملک بھر میں آہستہ آہستہ گرمی کا زور ٹوٹنے لگا ہے۔ کئی شہروں میں بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، ٹھٹہ، بدین، سکھر، دادو، سانگھر، مٹھی، تھر پارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور خیرپور میں بھی ہلکی بارش متوقع ہے۔ حکام محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت ہوا میں نمی کا موجودہ تناسب 75% ہے۔ کراچی میں جنوب مغرب اور مغرب سے 18 سے 27 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور جبکہ شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ ایشیا کپ ون ڈے میں سری لنکا نے بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے ٹاس کے موقع پر کی جانے والی گفتگو میں کہا کہ ٹاس جیت جاتے تو ہم پہلے بیٹنگ کرتے۔ سری لنکن کپتان داسن شناکا نے کہا کہ پچ بیٹنگ کے لیے سازگار لگ رہی ہے۔ اگر آج بھارت اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے فائنل میں بارش کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو امپائرز کی اولین ترجیح مختصر کھیل کرانا ہوگی۔ فائنل کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کم سے کم دونوں ٹیموں کو 20 اوورز کھیلنا ضروری ہے۔ پیر کو بھی کولمبو میں فیصد بارش کا امکان ہے، لہٰذا اگر ریزرو ڈے کو منسوخ کیا جاتا ہے تو ٹرافی دونوں ٹیموں کے درمیان بانٹ دی جائے گی، یعنی رواں برس ایشیا کپ کی فتح دو مشترکہ ٹیمیں بھارت اور سری لنکا ہوں گی، جو ایشیا کپ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔